ایک عرصے سے پشتونوں کی تاریخ اور قومیت کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ کبھی پختونوں کو افغانی کہا جاتا ہے تو کبھی افغانستان کو پختونوں کا مرکز اور ترجمان بتایا جاتا ہے۔ پختونوں کا اصل مرکز کہاں ہے؟ افغانستان کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ پختونوں اور افغانوں میں کیا فرق ہے؟ افغانیت کس چیز کا نام ہے اور موجودہ افغانستان کیسے وجود میں آیا؟ ان سب باتوں کی حقائق جاننے کے لیے دیکھیے کانسیپٹ ٹی وی کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ایک عرصے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغانستان پر آج تک غیر ملکیوں نے حکومت نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ افغانستان ایک طویل عرصے تک غیر ملکی فاتحین کے زیر تسلط رہا ہے۔ موجودہ افغانستان کی زمین پر قابض ہونے والے غیر ملکیوں کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ اس علاقے کو سب سے پہلے بابلیونک بادشاہ ڈیرس نے 500 BC میں فتح کیا تھا۔ اس کے بعد 330 BC میں اس علاقے پر الیگزینڈر نے چڑھائی کی اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ یوں ان فاتحین کا سلسلہ جاری رہا۔ محمود غزنوی کو افغانستان کا عظیم فاتح قرار دیا جاتا ہے، جنہوں نے 11ویں صدی میں یہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین افغان نہیں بلکہ ترک تھے، جنہوں نے کئی جنگوں کے بعد افغانیوں کو شکست دے کر سلطنت غزنویہ کی بنیاد رکھی، جبکہ بعد میں ان کے بیٹے محمود غزنوی باقی ماندہ مشرقی حصے پر بھی قابض ہو گئے اور موجودہ پورے افغانستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں منگولوں نے موجودہ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ چنگیز خان کی فوج نے ہزاروں لوگوں کو کابل، قندھار اور جلال آباد میں قتل کیا۔ اس کے بعد ترکن نسل خلجی اور تغلق، اسی طرح سکھ اور دیگر فاتحین موجودہ افغانستان پر حکومت کرتے چلے آئے۔ اس وقت افغانستان کا بانی اور یہاں کے سب سے طاقتور حکمران احمد شاہ ابدالی کو کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت موجودہ افغانستان کے اس بانی کا تعلق پاکستان کے علاقے ملتان سے تھا۔ احمد شاہ ابدالی کسی قوم یا فرقے کی تفریق کے بغیر اس خطے کے مسلمانوں کی تاریخ کے عظیم حکمران تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے 17ویں صدی میں درانی سلطنت قائم کی، جس میں موجودہ افغانستان کے علاوہ کشمیر سمیت پورا پاکستان اور مشرقی ایران کے حصے بھی شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے 25 سالہ دور میں افغانستان کا کوئی وجود نہیں تھا اور احمد شاہ ابدالی امیر خراسان کہلاتے تھے۔ اس کے بعد 1800 کے اوائل میں موجودہ افغانستان میں کٹ پتلی حکمران کی حکومت شروع ہو گئی۔ موجودہ افغانستان کا قیام 1879 کے معاہدے گنڈامک اور تاج برطانیہ اور روس کے درمیان 1888 اور 1885 کے امور کے بندوبست کے نتیجے میں آیا۔ اس کے بعد افغانستان کے امیر حبیب اللہ خان نے 1919 میں اپنی اقتدار بچانے کے لیے انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں ڈیورنڈ لائن کے ذریعے موجودہ خیبر پختونخوا کے پختون بڑی تعداد میں برصغیر کا حصہ بنے، جبکہ باقی پشتون افغانستان کا حصہ بن گئے۔ آج اگر لر اور بر اور خود کو افغان کہنے والوں کی یہ بات مان بھی لی جائے تو یہ لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ افغانستان ہی کے امیروں نے چند ٹکوں اور اپنے علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خیبر پختونخوا کے پختونوں کا سودا کیا۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ 1880 تک افغانستان کے شمالی حصے کو زائلستان، خراسان یا ترکستان اور جنوبی حصے کو کابلستان کہا جاتا تھا۔ اس ملک کو افغانستان کا نام انگریزوں نے دیا۔ افغان نام دراصل فارسی زبان سے ماخوذ ہے اور پشتو زبان میں افغان نام موجود ہی نہیں تھا، اور ایرانی لوگ موجودہ افغانستان کے باشندوں کو افغان کہتے تھے، چاہے وہ پشتون تھے یا ازبک و تاجک۔ اس بات کا اقرار شہرت یافتہ پشتون سیاسی اور سماجی بانی باچا خان نے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے لوگ ہمیں پٹھان کہتے تھے اور ایرانی ہمیں افغان کہتے تھے، لیکن ہمارا اصل نام پختون ہے۔ ان تمام حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ افغان کوئی قوم نہیں ہے بلکہ افغانستان ایک علاقے کا نام ہے اور یہاں کے باشندوں کو افغان کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ پشتون اور افغان ایک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں پر پختون، ازبک، تاجک اور دیگر قومیں موجود ہیں۔ کابل کے نام نہاد کٹ پتلی امیروں نے، جن میں اکثر پشتو زبان ہی سے نابلد تھے، اپنی سیاسی سہولیات کے لیے افغان ملت کا تصور رائج کیا،
जिससे अफगान लफ्ज की मौजूदा बैनुल-अक़वामी तौर पर कानूनी तारीफ निकली, जिसके तहत नस्ल या जुबान से क़ताए नजर मौजूदा अफगानिस्तान का हर शहरी अफगान कहलाया जाएगा। यही वजह है कि सरकारी तौर पर पश्तूनों के लिए मिल्लत के खाने में अफगान लिखा जाता है। इस हिसाब से अफगानिस्तान के पश्तून मिल्लत अफगान के ऐसे ही शहरी हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून पाकिस्तान के शहरी हैं। यहाँ ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान में मौजूद पश्तूनों की तादाद अफगानिस्तान में मौजूद पश्तूनों से कहीं ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में पश्तूनों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख है, जबकि अफगानिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 53 लाख पश्तून मौजूद हैं। इसी तरह पश्तूनों में जितने भी नुमाया शख्सियात गुजरी हैं, इनका ताल्लुक मौजूदा अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से था। पश्तो अदब को असल तरक्की और फरोग खुशहाल खान खटक, अब्दुल रहमान बाबा, गनी खान बाबा, अमीर हमजा शिनवारी और इन जैसे दीगर शख्सियात ने दी जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते थे। हत्ता कि इस वक्त पेशावर भी पश्तूनों के तिजारत का वाहिद मरकज था, जिससे साबित होता है कि हमेशा से पख्तूनों का असल मरकज मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा रहा है, जो क़याम पाकिस्तान के बाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का सूबा बन गया। जबकि अफगानिस्तान महज एक इलाके का नाम है जिसमें मुट्ठी भर पश्तून और दीगर कौमें आबाद हैं। इन मुस्तनद और तारीखी हकाइक से एक तरफ तो अफगानों के 5000 साला तारीख वाले मारूफ काबिली डकोसले की पोल खुल गई, तो दूसरी तरफ पख्तून का अफगान होने के झूठे अकीदे की असलियत भी सामने आ गई और ये वाज़ेह हो गया कि अफगानिस्तान महज एक मुल्क का नाम है जिसमें उज़्बुक, ताजिक, तुर्कमन और पख्तून कौमें आबाद हैं, और ये कि पख्तून कौम का असल मरकज और कुव्वत खैबर पख्तूनख्वा रहा है और तक़सीम हिंद के बाद पख्तून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे बन गए और खैबर पख्तूनख्वा इस मुल्क का एक खुद मुख्तार सूबा बन गया और इंशाअल्लाह तादमे क़यामत रहेगा। मोहम्मद इमरान, कॉन्सेप्ट टीवी न्यूज़, खैबर पख्तूनख्वा।